آپ ڈٹھائی دیکھیں کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل اس نے عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا. 4.5 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے سامنے بیٹھا سڑک پہ دھرنا دے رہا ہے اور جیل کے اندر بیٹھا ایک کرنل عدالت کے حکم کو نہیں مان رہا. اب عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا, یا تو ان کو عدالتیں بند کرنی چاہیے پھر کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل یا ایک جیل کا سپرڈنٹ جو کہنے پہ ایک سپرڈنٹ ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہا, تو پھر یہ جو لاکھوں کروڑوں خرچہ جو عدالت پہ ہو رہا ہے تو عدالت کو اپنے عدالت بند کر کے یا تو یہاں سے یونیورسٹیاں بنانی چاہیے ان کو, اور یا پھر ان کو جو اپنے فیصلے جو یہ فیصلے کر لیتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے. جو اسٹیٹ نے مرید کے میں کیا یہ وہی 26 نومبر کا جو سانحہ تھا اس کو ریپیٹ کیا. سب سے پہلے انہوں نے 26 نومبر کو تحریک انصاف کو نشانہ بنایا, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, اور اس کے بعد ٹی ایل پی کی لوگوں کو مرید کے میں شہید کیا. جناب اسپیکر, اگر آپ پاکستان کی آئین کو اٹھائیں, پاکستان کے آئین میں احتجاج کرنا, دھرنا دینا, جلسہ جلوس کرنا ہر شہری کا حق ہے, لیکن ریاست جو 26 نومبر سے لے کے آج تک جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی دھرنا دیتا ہے, جو بھی احتجاج کرتا ہے, جو بھی اپنا حق مانگتا ہے, ان پہ یہ اسٹریٹ فائر کال دیتے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کرنے سے, لوگوں کو شہید کرنے سے لوگوں کی آواز دب جائے گی تو لوگوں کی آواز کبھی بھی نہیں دبے گی. اور اس سے بڑھ کے آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کا رول دیکھ لیں کہ جب اس صوبے کا قائد جس کو مینڈیٹ ملا ہے قائد عمران خان صاحب کو, وہ اپنی پارٹی کے ایک ایم پی اے کو سہیل آفریدی کو نومینیٹ کر لیتے ہیں, تو ڈی جی آئی ایس پی آر اسپیشلی پشاور آتے ہیں اور پشاور میں کھڑے ہو کے وہ 3 گھنٹے ان کو لائن آرڈر پہ بات کرنی چاہیے تھی, ان کو افغانستان کا جو بارڈر لائن پہ ہمارے ایشوز تھے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, ان کو جس صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, باجوڑ میں جو حالات ہے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, جو کارٹ لنگ میں ڈرون ہوا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, جو وادی تیرام میں انہوں نے ڈرون کیا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی دیکھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری پریس کانفرنس تحریک انصاف سے شروع ہوئی اور تحریک انصاف پہ ختم ہوئی, اور اس میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ 25 کروڑ عوام کسی ایک فرد واحد کو ہم یرغمال نہیں بنا سکتے. کیس تو ہمارا بھی وہی ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو ایک فرد واحد یرغمال نہیں بنائے گا. جس کو سیاسی طور پہ مینڈیٹ ملا ہے, جس کو سیاسی طور پہ ووٹ ملا ہے, وہی اس قوم کے سیاسی فیصلے کرے گا. لیکن بدقسمتی سے ڈی جی ایس پی آر کا جو رول تھا وہ ایک شرمناک رول تھا اس پورے سینیریو میں کہ یہ آپریشن بھی کر دیتے ہیں, آپریشن کے بعد ایریاز بھی کلیئر کرا دیتے ہیں, اور پچھلے 2003 سے لے کے 2025 تک ان کا یہی رویہ رہا ہے. انہوں نے ہزاروں آپریشن کیے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کیے ہیں, فل فلیج آپریشن بھی کیے ہیں, ضرب عذب بھی ہو گیا ہے, اور پتہ نہیں کون سے آپریشن ہو گئے ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپریشن ہو جاتا ہے, ایریا کلیئر ہو جاتا ہے, تو یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں. اگر یہ احتساب کی بات کرتے ہیں, یہ تحریک انصاف کو ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ ایک سیاسی ونگ قرار دیتے ہیں, پھر حساب ہمیں 1980 سے کرنا شروع کرے گا. جب انہوں نے ان لوگوں کو کریٹ کیا تب ان کے یہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے, طالبان تھے, مجاہدین تھے, اب وہ لوگ خوارج بن گئے ہیں. تو احتساب پھر ہم سن 80 سے کریں گے. جناب اسپیکر, آخر میں جو اس صوبے کے امن و امان کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہر ایک ڈسٹرکٹ اس وقت, خاص کر میں اگر اپنی سدرن ڈسٹرکٹس کی بات کروں یا باجوڑ کی بات کروں یا جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ حالات کی بات کروں, تو یہ اس ریاستی ادارے کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریاستی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کا تحفظ کریں, نہ کہ اس ریاستی ادارے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی ساری انرجی عمران خان اور تحریک انصاف پہ صرف کرے. بہت شکریہ.